سے ہٹ گئی ہے، ادھر لگے ہو۔ اس لیے نہ اولیاء کا ادب ہے، نہ انبیاء کا ادب ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ادب، نہ اہل بیت اطہار کا ادب، نہ بڑوں کا ادب۔ آوارگی ہے نا، سوچ میں جب آوارگی آتی ہے تو یہ بندہ آوارہ ہوتا ہے۔ اگر سوچ درست ہو تو پھر آوارہ کیسے ہوگا؟ مائنڈ ہی خراب ہوتا ہے تو آوارہ ہوتا ہے نا۔ سوچ میں شیطانیت ہے، سوچ حیوانی ہو گئی ہے، سوچ نفسانی ہو گئی ہے۔ تو جب سوچ میں حیوانیت آئے گی اور سوچ حیوانوں والی ہو جائے گی تو پھر آوارہ ہو گیا۔ حیوان کے لیے کون سی پابندی ہے؟ جدھر مرضی منہ مارے، جو مرضی کرے، جس کا مرضی دل دکھائے، جس کے مرضی کپڑے خراب کرے، جس کے مرضی آ کے نقصان کر جائے، اس کو کیا؟ اس میں ہے تمیز؟ لیکن حضرت انسان کو اللہ پاک نے انسان بنایا، اسے عقل دی ہے، عقل کے ساتھ اسے اپنے محبوب دی ہیں۔ قرآن اپنی پاک کتاب، لا ریب کتاب دی ہے کہ تم ڈنگر نہیں ہو، تم انسان ہو، تم میں عقل رکھی ہے، اور تمہیں علم بھی دیا، اپنے محبوب بھیج کر محبوب کا کردار بھی دیا، پریکٹیکل بھی دیا۔ اب تم نہیں میں نے یہ آج پوری کرنی ہے جیسے بھی ہو، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کس پہ راضی ہے، میرے آقا کس پہ راضی ہیں، اس لیے اس کو پیچھے کروں گا، جس پہ وہ راضی ہے وہ کروں گا۔ تو یہ راحت کیا؟ دل کا سکون نصیب ہو جائے گا، اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ پھر جو بھی آئے گا، یہ جس کو تم طلب کر رہے تھے، تم رب کو طلب کرنا تم نے شروع کر دیا، اس کی راہ پہ چل گئے، یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا بولو ذرا، آپ کو چھوٹے تو نہیں ہو، یہ نہ سمجھ لینا